وہابیوں کو چھوڑ کر وہابیوں کو چھوڑ کر بریلویوں میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں، آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی۔ تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں، مسلمان بھائیوں، مزار پہ جانا بالکل غلط ہے۔ آخرت میں آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ میرے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی ماں کے شکم میں ہے۔ آقا علیہ السلام 2 مہینے یا 4 مہینے کے حمل کی شکل رکھتے ہیں۔ حضور کے والد بزرگوار کا سایہ میرے رسول کے سر انور سے اٹھ گیا۔ آقا کریم کے والد جناب عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھا۔ ابھی میرے اور آپ کے آقا ماں کے شکم میں موجود ہے۔ اماں جان ابھی جو ہے آقا کریم کی عمر 6 سال کی ہے کہ میرے رسول کی والدہ سیدہ آمنہ خاتون جو ہے مقام ابوا پر ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں تاکہ سیرت کا گوشہ ایک گوشہ آپ کی نگاہوں کے اندر آئے۔ ایک بات لیکن یہ بھی بتاؤں، آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ مزاروں پر جانا بدعت ہے اور قبروں پر نہیں جانا چاہیے۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جہالت کی بنیاد پر زبان اٹھا کر نہیں لگانی چاہیے۔ پہلے سیرت پڑھیں، قرآن اور حدیث پڑھیں، اس کے بعد آپ بات کریں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کی بات کرے۔ مولوی ڈاکٹر کی فیلڈ کی بات نہیں کر سکتا، انجینئر دوا خانہ کھول کر نہیں بیٹھ سکتا، اسی طریقے سے کسی چمار کو ڈاکٹر کا آلہ نہیں دے دیا جاتا۔ کیوں؟ اگر وہ چمار ڈاکٹر کا آلہ لے لے، لوگ کہیں گے تو اپنی اوقات سمجھ، کیونکہ تو چمار ہے، تو کلینک نہیں سنبھال سکتا۔ اگر تو کلینک لے کر کے بیٹھے گا تو لوگ مر جائیں گے، تو لوگوں کو تباہ کر دے گا۔ چمار کا کام جوتے سینا ہے، ڈاکٹر کی کلینک سنبھالنا نہیں ہے۔ لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے، ڈاکٹر کے علم کے حوالے سے صرف ڈاکٹر گفتگو کر سکتا ہے، ڈاکٹر کی فیلڈ کے حوالے سے صرف ڈاکٹر باتیں کر سکتا ہے، لیکن لوگوں نے دین کو اتنا آسان سمجھ لیا، دین کو اتنا ہلکا سمجھ لیا۔ پان دکان والا بھی دین پر جو ہے اب اپنی تفسیریں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، جن کو استنجا کی سنتیں نہیں معلوم وہ حدیث پر تفسیریں کر رہے ہیں۔ کتنا افسوس ہے کہ انسان اپنی فیلڈ سے ہٹ کر کے بات کرے تو لوگ لگام دیتے ہیں، یہ تیری فیلڈ نہیں، تو بات کیوں کرتا ہے؟ تو پھر لوگ قرآن اور حدیث کے معاملے میں آخر جاہلوں کو لگام کیوں نہیں دیتے کہ یہ تیری فیلڈ نہیں، تو کیوں بات کر رہا ہے؟ اس کا حق تو انہی لوگوں کو ہے جنہوں نے رات و دن جاگ کر کے قرآن کے علوم سیکھے ہیں، حدیث کے علوم سیکھے ہیں۔ کوئی علم والا جس نے واقعی قرآن پڑھا ہو اور قرآن میں یہ آیت پڑھی ہو، اِنَّا رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اس کے ولیوں کے قریب ہے، کبھی بھی مزار پہ جانے کا منکر نہیں ہو سکتا۔ جس نے حدیث پڑھی ہے وہ حدیث پڑھنے والا کبھی بھی ولی کے مزار پہ جانے کا منکر نہیں ہو سکتا۔ بات اتنی ہے، اب تقریروں کے لیے جہلا کو بلایا جاتا ہے جنہوں نے قرآن و حدیث کی بو بھی نہیں سونگی، اس لیے امت میں فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ آج یہ میں تمہیں بتاؤں، مزار پر جانا بدعت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا زندگی کا پہلا سفر اگر ہوا ہے تو وہ ایک ولی کی مزار کی حاضری کے لیے ہوا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ سیدہ آمنہ خاتون میرے نبی کی امی جان حضرت اللہ کے رسول سے کہتی ہے، مصطفیٰ کریم سے کہتی ہے، بیٹے محمد تمہارے والد اس وقت دنیا سے کوچ کر گئے جب ابھی تمہاری عمر میرے شکم میں ہی تھی، ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، چند ماہ کے تم حمل کی شکل میں تھے، تب تمہارے والد دنیا سے کوچ کر گئے، تم نے اپنے ابا کی زیارت نہیں کی۔ بیٹے محمد چلو میں مدینے میں تمہارے والد کی قبر کی زیارت تمہیں کرا کر کے لاؤں۔ اب پتہ چلا
حضور نے 6 سال کی عمر سے پہلے اپنے پیروں پر کوئی سفر نہیں کیا تھا. آقا کا زندگی کا سب سے پہلا سفر سیدہ آمنہ کے ساتھ ہے، اور وہ بھی مزار کی حاضری کے لیے، اور علی کی مزار کی حاضری کے لیے. حضرت عبداللہ نبی نہیں ہے، حضرت عبداللہ ولی ہے، میرے آقا کے والد ہے. حضور 6 سال کی عمر میں جا کر اپنے غلاموں کو زین دے رہے ہیں. میرے غلاموں، ایک ولی کے مزار پر جانا مجھ مصطفیٰ کی سنت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت